بیان چل رہا تھا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں اولاً تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر ایک غلطی اور ایک چوک کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت شریفہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیات میں بھی مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، یہ دو جماعتیں ہیں اس وقت، ایک کافروں کی جماعت ہے، ایک مسلمانوں کی جماعت ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ اور مقاتلہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے کفار سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آباد تھے تو ان میں بھی یہ دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت کافروں کی تھی اور ایک جماعت مسلمانوں کی تھی، اور وہاں بھی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، توحید پرستوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا، اور نتیجہ کیا ہوا وہ نتیجہ تم خود دیکھ لو کہ انجام اور نتیجہ یہ ہوا کہ توحید پرستوں کو ہی اللہ نے غالب کیا، ایمان والوں کو ہی اللہ نے غالب کیا، اور کافر ایک نہ ایک دن مغلوب ہو کر اور شکست کھا کر ان کا انجام برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے، فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ چونکہ پہلی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا تو ان کی کچھ نشانیاں موجود تھیں، کسی کی بستی کو الٹ دیا، کسی پر کوئی عذاب نازل ہوا، تو اس عذاب کی اور ان بستیوں کے اور ان کفار کے ہلاک و برباد ہونے کی کچھ علامت اور نشانیاں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے ہلاکت و بربادیوں کی نشانیوں کو دیکھ کر تم عبرت اور سبق حاصل کرو، فسیروا فی الارض، غور کر لو، دیکھ لو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ ہمیشہ انجام کے اعتبار سے، آخر کے اعتبار سے وہ خائب و خاسری ہوئے، وقتی اعتبار سے چاہے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام جو ہوا وہ مسلمانوں کا اچھا ہوا، ایمان والوں کا اچھا ہوا اور کافروں کا برا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے وضاحت ہے، بیان ہے اور نصیحت ہے اور ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو، صحابہ کی ایک جماعت کو ایک مورچے پر اور ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، جہاں سے خطرہ تھا دشمن کے حملہ آور ہونے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ اب جب تک وہ جماعت اس مورچے پر اور اس پہاڑی پر جمی رہی، برقرار رہی، تو اس وقت تک مسلمان غالب رہے اور مسلمانوں کو کامیابی ملتی رہی، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ کفار بھاگنے لگے میدان جنگ سے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، تو وہ جو جماعت جو پہاڑی پر اور مورچے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کی تھی، تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا، وہ بھی کہنے لگے کہ اب ہمیں بھی چلنا چاہیے اور یہ پہاڑی چھوڑ دینی چاہیے، اور ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے، کچھ حضرات کا کہنا تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کہ یہی رہنا، یہی برقرار رہنا، جمع رہنا، یہ اس وقت تک تھا کہ جب تک کہ کافر مغلوب نہ ہو۔ اب تو کافر بھاگنے لگے ہیں، لہذا اب ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تک میں نہ کہہ دوں یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ تو بہرحال اختلاف ہوا، اور اختلاف کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ کچھ حضرات نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب جب دشمن نے دیکھا
کہ جس جگہ سے ہم حملہ کر سکتے وہ جگہ خالی ہے، وہاں کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا موجود نہیں، تو اس جانب سے حملہ کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ 70 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، شہادت کی خبر پھیل گئی۔ تو اس کی وجہ سے صحابہ کے جو موجودہ صحابہ تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت ٹوٹ گئی، تو اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اور اصل بتلان اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان شہید ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، تو اس کا ایک سبب تو اختلاف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا تو ان میں آپس میں اختلاف ہوا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ ابھی ہمیں یہیں موجود رہنا چاہیے۔ اور اصل جو سبب بنا شکست کا، وہ سبب یہ بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا تو اس کو پورا کرنے میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ کا حکم نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی بھی آپ کا حکم ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عام حاکم بھی اگر کوئی حکم دے، بشرطے کہ وہ کوئی گناہ کا حکم نہ دے، تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امیر حاکم کو حکم بیان فرمائے تو اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اختلاف نہ کیا جائے۔ ہماری شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ اگر حاکم، باپ بھی حاکم کے درجے میں ہے، ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ باپ بھی حاکم کے درجے میں ہے، تو باپ حاکم میں اگر کوئی معصیت کا حکم، گناہ کا حکم نہیں دے رہا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ امیر ہے اپنا، حاکم ہے، باپ اپنے اولاد کو کوئی حکم دے تو اگر وہ حکم اور وہ کام جس کے لیے باپ کہہ رہا ہے اولاد کو وہ معصیت اور گناہ نہیں، تو اس کا پورا کرنا اولاد کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر اولاد اس کام کو پورا نہیں کر رہی ہے تو علماء نے لکھا ہے اولاد گناہگار ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے، کسی کام کا حکم دے اور وہ کام معصیت اور گناہ کا نہیں ہے، تو اولاد کے لیے اس کام کو کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، وہ حکم کے درجے میں ہے۔ اگر اولاد اس کام کو نہیں کرے گی تو اولاد گناہگار ہوگی۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو جو کام کرنے کے لیے کہے تو اس کے لیے ذرا ہلکی سی تعبیر اختیار کرے، بجائے اس کے کہ اسے یہ کہے کہ یہ کام کرو یہ تو حکم ہو جائے گا، ایسا کرو یہ تو حکم ہو گیا، اسے کہہ دے کہ بیٹا اگر آپ ایسا کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، تو اس میں اگر وہ نہیں کرے گا تو کم سے کم گناہ سے بچ جائے گا۔ ویسے اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے، اولاد بھی یہاں موجود ہے کہ باپ جس کام کے لیے کہے اس کا بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو تو اس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار۔ اور جو باپ نے تو ان کا طرز عمل اولاد کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو جس کام کے لیے کہے تو حکم کے انداز میں نہ کہے، ایسا انداز اختیار کر لے، مثلا کہ بیٹا اگر آپ ایسا کر لو تو اچھا ہوگا، یہ کام اگر اس طرح ہو جائے تو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور اولاد بھی سمجھ جائے باپ کے اشارے کو کہ میرے والد اور باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام اسی طرح ہو، اور یقیناً یہ اسی میں بہترائی ہو۔ باپ سے بڑا شفیق دنیا میں اولاد کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑا، وہ تو اس کی خیر خواہی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں۔ تو خیر چونکہ یہ اختلاف ہوا تو اس اختلاف کے سبب سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب شکست ہو گئی تو ظاہر ہے آدمی کو اگر کہیں کسی میدان میں شکست ہو جائے تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، اور پھر آگے کے لیے قدم ذرا رک جاتا ہے، کم ہی بڑھتا ہے۔
تو اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی صحابہ کو کہ ابھی تو ابتدا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرو، سست نہ بنو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے ایمان والے۔ صحابہ سے بھی کہا جا رہا ہے شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کے تقاضے پر عمل ہو، غالب تم ہی رہو گے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، یعنی شرط یہ کہ تمہارے اندر ایمان ہو، حقیقی ایمان جسے کہتے ہیں، اور ایمان کے تقاضے پر عمل۔ ایمان کے تقاضے پر عمل عبادات کے باب میں بھی ہو، عقائد کے باب میں بھی ہو، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہو، معاملات کے اعتبار سے بھی، یہ سب ایمان کا تقاضا ہے۔ عقائد میں ایمان کا جو تقاضا ہے، ایسے ہمارے عقائد پختہ اور مضبوط ہونے چاہیے، صحیح عقیدے، شرک کا کوئی شائبہ ہمارے عقیدے میں نہ ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا۔ اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہم پورا کریں عبادات میں بھی، عبادات بھی ہم خالص اللہ کے لیے کریں، کوئی ریاکاری نہ ہو، خلوص والی۔ معاملات میں بھی ہم ایمان کے تقاضے پر عمل کریں۔ آج معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ مثلا آج کل ایک بڑی کمی وعدہ اور عہد کے پورا کرنے میں پائی جاتی ہے۔ وعدہ اور عہد، بہت لوگ بتاتے ہیں کہ جی روز وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، عہد پہ عہد، تو یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اذا وعد اخلف، جب عہد کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے۔ ہمارے سامنے تو سیرت طیبہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، حضرات صحابہ کی سیرت موجود ہے کہ وہ دیکھیے وعدے کے کیسے پکے تھے۔ جو وعدہ کر لیا، چاہے جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، وعدے پر پورا اترنا، یہ ہے شریعت کی تعلیم۔ ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، حذیفہ بھی صحابی ہیں اور یمان بھی صحابی ہیں۔ دونوں باپ بیٹوں نے اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ کے اندر اپنے گھر میں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے کا سفر شروع کیا، اور وہ جس سال یہ سفر کر رہے تھے وہ غزوہ بدر کا سال تھا، جو اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، غزوہ بدر۔ راستے میں یہ دونوں باپ بیٹے سفر جا رہے تھے مدینے کی طرف، تو راستے میں ابو جہل ملا اپنے ماں اپنے لشکر کے ساتھ۔ ابو جہل اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، میدان بدر میں پہنچ رہا تھا۔ تو اب ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا دونوں کو اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ صاحب کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ کہ کیوں جا رہے ہو؟ آپ کی زیارت کے لیے، ہم ایمان لا چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم آپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم تو ہمارے دشمن ہو۔ تو دشمن کو لڑائی کے وقت میں گرفتار نہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور بے عقلی کی کیا بات ہو؟ تو ابو جہل نے پکڑ لیا دونوں۔ حضرت حذیفہ نے اور ان کے والد نے کہا کہ دیکھو، ہم صرف ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، آپ ہمیں چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اب ابو جہل نے چھوڑ دیا، اتنی بات سنتے ابو جہل نے بھی، آخر انہوں نے کچھ تو دیکھ ہی رکھا ہوگا مسلمانوں کو کہ وعدے کے پکے ہیں، جو چھوڑ دیا، ایک دم چھوڑ دیا۔ اب وہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ غزوہ بدر کے لیے نکل چکے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی۔ اب جبکہ یہ معلوم ہے کہ کفار ہمارے مقابلے میں 3 گنا کے،
ہماری تعداد صرف 313، ان کی تعداد ہزاروں، اور ہمارے پاس سامان جہاد اور سامان جنگ بھی کچھ نہیں۔ 8 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، کچھ تلواریں ہیں، بس ڈنڈے اور نیزے یہ لے رکھے صحابہ نے۔ تو ایسے وقت میں اگر 1-2 آدمی مل جائے تو ایک طاقت سی بن جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ معلوم کیا، کیسے آئے، کہاں سے آئے، تو پوری بات انہوں نے بتلائی کہ راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا، اور ہم نے اس سے یہ کہا ہے کہ ہم صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ، انہوں نے بہت کوشش کی، کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہی تو ہے اور لڑائی کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں گے۔ کہہ دیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ہم اس کو کہہ کے آ گئے ہیں، تو اب آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں گے۔ اسے کیا پتہ چلے گا، اور پتہ چلے بھی چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے اس سے یہ وعدہ کر لیا، اب تم لڑائی میں نہیں شریک ہو سکتے۔ جب ابو جہل سے تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب تم لڑائی میں نہیں شریک ہو سکتے، بس صرف یہی رہو۔ تو یہ ہے ہماری شریعت، تو ایسی ہے، وعدے کی اتنی پاسداری ہے، اتنا لحاظ ہے۔ آج ہم کیسے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں؟ 100-200 روپے کے فائدے کے لیے وعدہ خلافی، وعدے پہ وعدہ، اور یہ پتہ نہیں کہ کب ٹکٹ کٹ جائے، کب جانا پڑ جائے، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ تو اس گندی دنیا کے لیے وعدہ خلافی اور شریعت کو توڑنا، اسلام کو جو یہ اتنے ہر دن مسلمان ہو رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، تو اسلام کا مطالعہ کر کے، اسلام تو یہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں۔ اگر جتنے مسلمان اس وقت موجود ہے، اگر اس کا 10واں حصہ اسلام کے ایمان کے پورے تقاضے کرنے والا بن جائے، تو پھر دیکھو کروڑوں کی تعداد میں کافر مسلمان بنے گے ان کے عمل کو دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے مومن ہونے کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر ایمان ہو اور ایمان کے تقاضے پر عمل ہو، ایمان کے تقاضے پر عمل۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے بڑے پیارے انداز میں۔ پہلے تو فرما دیا کہ سستی نہ کرو، سست نہ بنو، غمگین نہ ہو، غالب تم ہی رہو گے، اور پھر ایک عجیب طرح کی تسلی دی، ان یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں کچھ زخم لگ گیا، تکلیفیں لگ گئی، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پچھلے سال بدر میں ان کو بھی تو بہت تکلیفیں پہنچی تھی، ان کے بعد میں مارے گئے تھے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، ان کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، یعنی لڑائی، کبھی کسی کو غالب کر دیا، کبھی کسی کو مغلوب کر دیا۔ یہ غالب و مغلوب ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک جماعت کو غالب کیا، دوسری کو مغلوب، کبھی اس کو مغلوب غالب کر دیا، دوسری کو مغلوب، پہلی کو مغلوب کر دیا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ تو ایک حکمت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اور مسلمان کچھ شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ یہ بھی کھلے طور سے دیکھنا چاہتے تھے کہ کون پختہ ایمان والا ہے، مضبوط ایمان والا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور شہادت کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہید بھی بنانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ کو شہید بنانا چاہتے تھے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اگر کفار کسی لڑائی میں غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کھلا اعلان فرما رہے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے، کافر لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پچھلے سال پچھلے لڑائی میں بھی تم ہی غالب ہوئے، تم ہی جیتے، تو اگر اب بھی اس لڑائی میں بھی تم ہی غالب آ گئے، تو پھر وہ تم سے کبھی لڑے گے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کا جو خاتمہ ہوگا کفار کا، وہ جہاد کے ذریعے ہوگا، جنگ کے ذریعے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافرین کو مٹا دے۔ تو مٹانے کی صورت یہی کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آتے رہیں گے، انہیں امید لگی رہے گی کہ آج پچھلے ہم جیت گئے تھے، ایک لڑائی میں جیت گئے تھے، اب بھی جیت جائیں گے، تو اس طرح وہ تمہارے مقابلے میں آتے رہیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے، ان کو مٹا دیں۔